بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو ناول بلیک زیرو، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ چند لمحوں کے بعد جوزف کے جسم میں حرکت کے آثار پیدا ہوئے اور پھر ہوش میں آتے ہی اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن رسیوں سے جکڑا ہونے کی وجہ سے وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں میں شعور کی چمک پیدا ہوئی اور اس نے گھور کر راڈاک اور گراہم کی طرف دیکھا۔ مسٹر جوزف، تم ہمیں اپنا دوست سمجھو، راڈاک نے انتہائی نرم لہجے میں کہا۔ کیا دوست اس طرح کھانے میں دوا ملا کر اغوا کرتے ہیں اور پھر اسے رسیوں سے جکڑ دیتے ہیں؟ جوزف نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اگر تم ہمارے سوالات کے صحیح جواب دے دو گے تو پھر ہم تمہارے دوست ہیں، ورنہ دوسری صورت میں دیواروں پر لٹکے ہوئے یہ تشدد کرنے کے آلات تم دیکھ رہے ہو، یہ سب آلات تم پر آزمائے جائیں گے۔ راڈاک نے دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو جوزف نے دیوار کی طرف دیکھا اور طنزیہ انداز میں مسکرانے لگا۔ تم ان ہتھیاروں کو دیکھ کر ہنس رہے ہو، راڈاک نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تم جوزف دی گریٹ کو ان کھلونوں سے ڈرا رہے ہو؟ جوزف ان معمولی ہتھیاروں سے ڈرنے والا نہیں ہے، تم جوزف کے لیے کوئی خاص قسم کا ہتھیار لاؤ۔ جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا، لگتا تو نہیں کہ تم شرافت سے میرے سوالوں کے جواب دو گے، پھر بھی میں تم سے پوچھ کر دیکھتا ہوں۔ یہ بتاؤ کہ جس مریض کے تم ساتھ لے کر آئے ہو وہ کون ہے؟ راڈاک نے کہا۔ وہ میرا مالک ہے اور میں اس کا ملازم ہوں، جوزف نے کہا۔ گڈ، ویری گڈ، تم میرے سوالوں کے جواب دے رہے ہو، اسی طرح جواب دیتے رہو تو فائدے میں رہو گے، راڈاک نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ مگر جوزف نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بلکہ وہ صرف اسے غور سے دیکھتا رہا۔ اب یہ بتاؤ کہ تمہارا یہ باس پاک ایشیا میں کس محکمے میں اور کس عہدے پر فائز ہے؟ راڈاک نے پوچھا۔ میرا باس کیوں کسی کی ملازمت کرے؟ وہ بہت بڑا جاگیردار ہے، اس کی زمینوں سے سالانہ کروڑوں کی آمدن ہوتی ہے۔ میرے باس کو دنیا کی سیاحت کا شوق ہے اور وہ تقریباً سارا سال سیاحت میں گزارتا ہے، جوزف نے کہا۔ اب تم نے بکواس شروع کر دی ہے، راڈاک نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں بکواس بند کر دیتا ہوں، تم بکواس شروع کر دو، جوزف نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آج تک کسی نے راڈاک کے سامنے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ جوزف کی بات سن کر اس کے جسم میں آگ سی لگ گئی اور وہ کرسی سے اٹھ کر آگے بڑھا اور اس کا بھرپور تھپڑ جوزف کے منہ پر پڑا اور چٹاخ کی آواز سے کمرہ گونج اٹھا۔ جوزف کی آنکھوں میں سے شعلے نکلنے لگے اور اس کا سیاہ چہرہ مزید سیاہ ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے کڑ کڑ کی آواز پیدا ہوئی اور جوزف کے جسم پر بندھی ہوئی رسیاں ٹوٹتی چلی گئیں۔ پھر اس سے پہلے کہ راڈاک یا گراہم کچھ سمجھتے، جوزف کا ہاتھ بلند ہوا اور دوسرے لمحے راڈاک اچھل کر گراہم سے جا ٹکرایا۔ راڈاک کو لگنے والا جوزف کا تھپڑ اس قدر زوردار تھا کہ اچھلنے کے ساتھ ساتھ راڈاک کا گال بھی پھٹ گیا تھا اور اس کے کئی دانت ہل گئے تھے۔ راڈاک گراہم سے ٹکرایا تو وہ دونوں فرش پر گر گئے، پھر ابھی وہ سنبھل ہی رہے تھے کہ جوزف ان کے سروں پر پہنچ گیا۔ جوزف کی لات حرکت میں آئی اور اٹھتا ہوا گراہم کئی فٹ دور جا گرا۔ اس کے بعد جوزف نے راڈاک کو گردن سے پکڑ کر اٹھایا اور دور اچھال دیا۔ راڈاک دیوار سے جا ٹکرایا اور اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اسی لمحے کمرے میں ایک دھماکہ ہوا اور جوزف 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں فرش پر کلا بازی کھا گیا۔ اس نے گراہم کو ریوالور نکالتے اور خود پر فائر کرتے دیکھ لیا تھا، اس لیے فرش پر گر کر اس نے خود کو گولی سے بچا لیا۔ اسی دوران راڈاک کو بھی سنبھلنے کا موقع مل گیا۔ وہ توپ سے نکلے ہوئے گولے کی مانند اڑتا ہوا جوزف کے اوپر آ گرا۔ جوزف کے سینے پر گرتے ہی وہ یکدم چھت کی جانب اچھلا۔ اس کے اچھلتے ہی گراہم نے دوسرا فائر بھی کر دیا۔ جوزف نے تیزی سے کروٹ بدلی اور گولی اس کے قریب سے گزر گئی۔ جوزف کروٹیں بدلنے کے بعد سیدھا ہونا ہی چاہتا تھا کہ راڈاک اس کے قریب آ کر رکا اور اس کی ایک ٹھوکر جوزف کے سر پر لگی۔ ٹھوکر بہت زوردار تھی۔ اگر جوزف کی جگہ کوئی اور ہوتا تو روشنی اس کے لیے اندھیرے میں بدل جاتی، لیکن یہ جوزف تھا۔ اسے تکلیف کا احساس تو ہوا، لیکن وہ یہ تکلیف برداشت کر گیا تھا۔ ٹھوکر مارتے ہی راڈاک بجلی کی سی تیزی سے اس سے دور ہو گیا۔ اس کے دور ہوتے ہی گراہم نے تیسری مرتبہ اس پر فائر کر دیا۔
اس مرتبہ بھی جوزف نے برق رفتاری سے کروٹ بدلی اور خود کو گولی سے بچا لیا۔ راڈاک ایک مرتبہ پھر اڑتا ہوا اس کی طرف آیا۔ وہ ایک بار پھر جوزف کے سر پر ٹھوکر مارنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی اس کا پاؤں جوزف کے سر کے قریب پہنچا، جوزف کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور اس نے راڈاک کا پاؤں پکڑ کر اسے جھٹکا دیا اور گھما دیا۔ راڈاک کا پورا جسم حرکت میں آ گیا۔ جوزف کے اس طرح جھٹکا دینے سے وہ اڑتا ہوا گراہم سے جا ٹکرایا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے الجھ کر ایک بار پھر فرش پر گر گئے۔ دونوں نے اٹھنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کی، لیکن جوزف ان سے پہلے اٹھ کر ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ جوزف نے راڈاک کو گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور دور اچھال دیا، جبکہ اس کی ایک ٹانگ گراہم کی پسلیوں پر پڑی اور گراہم کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ جوزف نے اس کی گردن کو پکڑ کر جھٹکا دیا تو اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس سے فارغ ہو کر جوزف نے راڈاک کی طرف دیکھا۔ راڈاک دروازے سے باہر نکل رہا تھا۔ جوزف اس کی طرف بڑھا، لیکن جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا، دروازہ باہر سے بند ہو چکا تھا۔ جوزف چند قدم پیچھے ہٹا اور پھر دوڑتا ہوا دروازے سے ٹکرا گیا۔ لکڑی کا مضبوط دروازہ اس کی زوردار ٹکر سے ٹوٹ کر باہر جا گرا اور اس کے ساتھ ہی جوزف خود بھی باہر جا گرا۔ یہ ایک طویل راہداری تھی۔ جوزف کو راہداری کے ایک سرے پر 3 آدمی دوڑتے ہوئے دکھائی دیے، جن کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ جوزف کو دروازے سمیت گرتے دیکھ کر وہ تینوں رک گئے اور انہوں نے اپنی مشین گنوں کا رخ جوزف کی طرف کر لیا۔ جوزف فرش پر گرتے ہی ایک مرتبہ پھر ہوا میں اچھلا اور اڑتا ہوا ان تینوں کی طرف آ گیا۔ انہوں نے فوراً ہی مشین گنوں کا رخ اوپر کی طرف کیا اور فائر کھول دیا، مگر جوزف یکدم زمین پر گرا اور چکنے فرش پر رول ہوتا ہوا ان تینوں کی ٹانگوں سے جا ٹکرایا۔ وہ تینوں ہی لڑکھڑا کر فرش پر گرتے چلے گئے۔ مشین گنیں ان کے ہاتھوں سے نکل گئی تھیں۔ جوزف تو پارا بنا ہوا تھا۔ ان کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ ایک مشین گن اٹھا چکا تھا۔ پھر اس کی مشین گن سے شعلے نکلے اور وہ تینوں ابدی نیند سو گئے۔ اسی لمحے راہداری کے دوسرے سرے پر 4 آدمی اور نمودار ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں بھی مشین گنیں نظر آ رہی تھیں۔ ان چاروں نے بھی جوزف پر فائر کھول دیا، مگر جوزف نے خود کو فرش پر گراتے ہوئے ان چاروں پر فائرنگ کر دی۔ ان چاروں نے جوزف کی فائرنگ سے بچنے کی کوشش کی، لیکن وہ اتنی سرعت کا مظاہرہ نہ کر سکے جتنی تیزی کا مظاہرہ جوزف کر رہا تھا، اور نتیجے کے طور پر وہ چاروں بھی ہٹ ہو گئے اور فرش پر گر کر تڑپنے لگے۔ اسی لمحے ایک اور آدمی ایک کمرے سے نکلا اور اس نے ہینڈ گرنیڈ جوزف کی طرف اچھال دیا۔ جوزف نے ہوا میں اڑ کر ہینڈ گرنیڈ کو کیچ کیا اور 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اسے واپس اچھال دیا۔ ہینڈ گرنیڈ اس آدمی کے قریب فرش پر جا گرا۔ دوسرے ہی لمحے ایک زبردست دھماکہ ہوا اور اس آدمی کا جسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، جبکہ قریب کے کمروں کے دروازے بھی اڑ گئے اور راہداری میں دھواں پھیل گیا۔ اسی لمحے باہر سے پولیس سائرن کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ جوزف نے سانس روکا اور دھوئیں میں سے گزرتا ہوا راہداری کراس کر گیا۔ راہداری سے نکل کر اس نے دیکھا باہر وسیع صحن اور گراسی پلاٹ تھا۔ درختوں کی بہتات تھی۔ یہ ایک قلعہ نما عمارت تھی جس کی دیواریں بہت اونچی تھیں۔ جوزف جانتا تھا کہ گریٹ لینڈ کی پولیس نے اس عمارت کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہوگا اور اب پولیس عمارت میں داخل ہو کر اس کی تلاشی بھی لے گی۔ اس کی نظریں سرچ لائٹ کی طرح چاروں طرف گھومی اور پھر اسے کچھ فاصلے پر ایک دیوار کے ساتھ گٹر کا ڈھکن نظر آ گیا۔ جوزف تیزی سے اس گٹر کی طرف بڑھا۔ مشین گن اس کے ہاتھ میں تھی اور فی الحال وہ اس مشین گن کو پھینکنا نہیں چاہتا تھا۔ گٹر کے ڈھکن کے قریب پہنچ کر جوزف نے ڈھکن کے ایک ہک میں ہاتھ ڈالا اور اسے ایک جھٹکے سے اوپر اٹھا لیا۔ گٹر میں سیڑھیاں نیچے اتر رہی تھیں۔ جوزف چند سیڑھیاں نیچے اترا اور اس نے ڈھکن کو اس طرح ایڈجسٹ کیا کہ اس میں معمولی سی درز باقی رہ گئی۔ ایسا اس نے اس تازہ ہوا کے لیے کیا تھا، اور پھر وہ اسی درز سے ناک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اسے مختلف آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس نے درز سے ناک ہٹا کر وہاں آنکھ لگائی تو اسے پولیس کی وردی میں ملبوس درجنوں آدمی عمارت کے اندر جاتے دکھائی دیے۔ وہ بہت دیر تک ان کی چہل قدمی دیکھتا رہا اور پھر کافی دیر کے بعد ان کی نقل و حرکت ختم ہوئی اور عمارت پر سکوت طاری ہو گیا۔ اس سکوت میں سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب اس عمارت میں کوئی نہیں ہے۔ جوزف مزید کچھ دیر تک انتظار کرتا رہا اور پھر اس نے ڈھکن اٹھایا اور گٹر سے باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر اس نے محتاط نظروں سے چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ ایک طرف اسے بڑا سا گیٹ نظر آیا
گیٹ سے باہر جانے میں رسک تھا، اس لیے اس نے گیٹ کے بجائے گیٹ کی مخالف سمت کی طرف قدم بڑھائے۔ دیوار کے قریب پہنچ کر اس نے دیوار کا جائزہ لیا تو دیوار بہت بلند تھی۔ جہاں جوزف کھڑا تھا وہاں سے کچھ فاصلے پر 5-6 طویل القامت درخت موجود تھے۔ جوزف ان درختوں کی طرف بڑھ گیا۔ ایک درخت جو نسبتاً دیوار کے قریب تھا، جوزف اس پر بندر کی طرح چڑھ گیا اور پھر اس نے وہاں سے دیوار پر چھلانگ لگائی اور دیوار پر پہنچ گیا۔ اس نے دوسری طرف کا جائزہ لیا تو یہ عمارت کا عقبی حصہ تھا اور یہ ایک تنگ سی گلی تھی جس میں کوڑے کے ڈرم پڑے تھے۔ فرش کئی فٹ نیچے تھا لیکن جوزف نیچے کود سکتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر نیچے کا جائزہ لیا اور پھر دیوار کا کونا پکڑ کر نیچے لٹک گیا۔ 2-3 سیکنڈ لٹکنے کے بعد اس نے دیوار چھوڑ دی۔ دھپ کی آواز کے ساتھ ہی وہ زمین پر آ گیا۔ اس نے گلی کے دونوں اطراف دیکھا اور اسی لمحے اس کے قریب ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا۔ اس کے چاروں طرف دھواں پھیل گیا۔ جوزف نے سانس روکنے کی کوشش کی لیکن اسے اس کوشش کا کوئی فائدہ نہ ہوا اور اس کا سر چکرانے لگا۔ اسے زمین و آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہونے لگے اور پھر وہ دھپ کی آواز کے ساتھ زمین پر گر گیا اور اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ ٹارچر روم سے نکلتے ہی راڈاک نے برق رفتاری سے دروازہ باہر سے بند کیا تو راہداری کے کونے پر ایک مسلح آدمی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے چونک کر راڈاک کی طرف دیکھا۔ ٹارچر روم میں ایک حبشی ہے، اسے گولیوں سے اڑا دو، راڈاک نے چیختے ہوئے مسلح آدمی سے کہا اور پھر وہ اپنے آفس میں داخل ہو گیا۔ اپنے آفس میں داخل ہو کر اس نے بجلی کے سوئچ بورڈ پر لگے ہوئے کئی بٹنوں میں سے 2 بٹن دبائے تو سامنے کی دیوار میں ایک خلا پیدا ہو گیا۔ اسی لمحے اسے باہر دھماکوں کی آواز سنائی دی تو وہ تیزی سے اس خلا کی طرف بڑھا۔ خلا میں سیڑھیاں نیچے کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ اس نے ان سیڑھیوں پر قدم رکھا اور اسی وقت اسے فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ جیسے ہی وہ تیسری سیڑھی پر پہنچا اس کے پیچھے خلا خود بخود بند ہو گیا۔ خلا کے بند ہو جانے کے باوجود وہاں روشنی اور ہوا موجود تھی۔ مزید چند سیڑھیاں اترنے کے بعد وہ ایک تنگ سے راستے پر پہنچ گیا۔ وہ اس راستے پر آگے بڑھنے لگا۔ تقریباً 40-50 قدم چلنے کے بعد وہ ایک سپاٹ دیوار کے قریب پہنچ گیا۔ اس دیوار کے ایک کونے پر بھی بجلی کا سوئچ بورڈ لگا ہوا تھا جس پر کئی بٹن تھے۔ راڈاک نے یہاں بھی 2 بٹن دبائے تو اس دیوار میں ایک خلا پیدا ہو گیا اور وہ اس خلا کو کراس کر کے باہر نکلا تو یہ ایک سنسان اور ویران گلی تھی۔ اس کے گلی میں آتے ہی دیوار کا خلا بند ہو گیا تھا۔ راڈاک گلی سے باہر نکلا اور ساتھ والی کوٹھی کے گیٹ پر پہنچ گیا۔ اس نے گیٹ پر دستک دی تو فوراً ہی گیٹ کی ذیلی کھڑکی کھل گئی اور اندر ایک مسلح شخص نظر آیا۔ اس کی نظر جیسے ہی راڈاک پر پڑی اس نے فوراً اسے سلام کیا اور راڈاک اندر داخل ہو گیا۔ پھر وہ تیز تیز چلتا ہوا اس کوٹھی کے ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ کمرہ بھی دفتر کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ کرسی پر بیٹھا کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس نے راڈاک کو سلام کیا۔ سر، آپ کے آفس سے فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس نوجوان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، ہاں ڈینیل، فائرنگ تو ہو رہی ہے۔ تم یوں کرو کہ چھت پر اپنے آدمی بٹھا دو جو آفس 1 کے فرنٹ اور بیک پر نظر رکھیں۔ اگر اس عمارت میں سے کوئی حبشی باہر نکلتا ہوا نظر آئے تو اس پر گیس کیپسول فائر کر کے اسے بے ہوش کر دیا جائے اور پھر اسے اٹھا کر یہاں لے آنا ہے۔ راڈاک نے اس نوجوان کو ہدایت کرتے ہوئے کہا، اوکے سر، آپ کے حکم کی ابھی تعمیل ہو جاتی ہے، ڈینیل نے کہا اور پھر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر چلے جانے کے بعد راڈاک نے اپنا سر پکڑ لیا۔ او مائی گاڈ، ایک انسان اتنا پھرتیلا اور اتنا تیز ہو سکتا ہے؟ راڈاک نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ 15-16 برس کا تھا جب جرائم کی دنیا میں آ گیا تھا۔ وہ خود بہترین فائٹر تھا، ذہانت میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ وہ حد سے بڑھ کر بے رحم اور شفاق تھا۔ وہ 20-21 سال کا تھا جب اس نے اپنا گروپ بنا لیا تھا اور اس کا گروپ ہر قسم کی وارداتیں کیا کرتا تھا۔ گریٹ لینڈ کے کیپٹل سٹی میں اس کے گروپ کی دھاک بیٹھ گئی تھی، لیکن وہ کبھی قانون کے شکنجے میں نہیں پھنسا تھا کیونکہ وہ ہر واردات سوچ سمجھ کر اور انتہائی پلاننگ کے ساتھ کرتا تھا اور کوئی ثبوت نہیں چھوڑتا تھا۔ کئی سال تک وہ اس چھوٹے سے گروپ کے ساتھ کام کرتا رہا اور پھر اس نے لندن میں اپنا ایک کلب کھول لیا تھا۔ کلب کھولنے کے بعد اس کا نام انڈر ورلڈ میں بھی گونجنے لگا۔ کئی سال تک وہ کلب کے بزنس سے منسلک رہا اور پھر اسے زیرو لینڈ کا نمائندہ آ کر ملا اور کافی سوچ بچار کے بعد اس نے زیرو لینڈ کی شہریت اختیار کر لی اور زیرو لینڈ کا وفادار بن گیا۔
وہ لندن میں زیرو لینڈ کا نمائندہ خصوصی تھا اور لندن میں زیرو لینڈ کے بے شمار معاملات کا وہ انچارج بھی تھا۔ اس کی ساری زندگی لڑتے بھڑتے گزری تھی، لیکن اس نے آج تک ایسا بہترین فائٹر نہیں دیکھا تھا۔ لڑتے ہوئے اس حبشی پر نظر ہی نہیں ٹھہرتی تھی، وہ چھلاوا بنا ہوا تھا، اور پھر جس طرح اس نے رسیاں توڑ ڈالی تھیں وہ اس کی بے پناہ طاقت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اسے ساری زندگی میں کسی نے اتنا متاثر نہیں کیا تھا جتنا آج اس جوزف نامی حبشی نے کیا تھا۔ وہ جوزف کے متعلق سوچ رہا تھا کہ ڈینیل واپس آ گیا۔ اس نے چونک کر ڈینیل کو دیکھا۔ سر، میں نے چھت پر آدمی بٹھا دیے ہیں، آفس 1 کی عمارت کو پولیس نے گھیرے میں لے لیا ہے، اور کچھ پولیس والے عمارت کے اندر بھی داخل ہو گئے ہیں۔ ڈینیل نے کہا، تم خود بھی چھت پر چلے جاؤ اور عمارت پر نظر رکھو۔ اگر پولیس اس حبشی کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے تو ہمیں اس حبشی کو پولیس سے چھڑانا پڑے گا۔ راڈاک نے ڈینیل سے مخاطب ہو کر کہا، اوکے سر۔ ڈینیل نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر وہ کمرے سے نکل گیا۔ ڈینیل کے جانے کے بعد وہ سوچنے لگا کہ اگر زیرو لینڈ کے بڑوں تک اس کارروائی کی رپورٹ پہنچ گئی تو وہ کیا جواب دے گا۔ اگر زیرو لینڈ کے بڑوں تک یہ خبر پہنچ گئی کہ صرف ایک آدمی نے اس کے پورے آفس کو تباہ کر ڈالا ہے تو اس کے ڈیتھ وارنٹ جاری ہو جائیں گے۔ جیسے جیسے وہ اس بارے میں سوچ رہا تھا ویسے ویسے اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے سوچتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی کہ ڈینیل ایک مرتبہ پھر اس کے آفس میں آیا۔ اس نے راڈاک کو سلام کیا تو راڈاک سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سر، پولیس واپس چلی گئی ہے اور پولیس کے ساتھ صرف آپ کی سیکریٹری جاتے ہوئے دکھائی دی ہے، کوئی حبشی پولیس کے ساتھ نہیں تھا، ڈینیل نے کہا۔ وہ ضرور اس بلڈنگ میں کسی ایسی جگہ چھپ گیا ہے کہ پولیس کو نظر نہیں آیا، وہ لازماً باہر نکلے گا، تم نظر رکھو۔ راڈاک نے کہا، اوکے سر، میں دوبارہ چھت پر چلا جاتا ہوں۔ ڈینیل نے راڈاک سے کہا، آفس 1 میں ہمارے بہت سے آدمی تھے، پولیس نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ڈینیل نے جیسے ہی باہر جانے کے لیے قدم اٹھایا تو راڈاک نے اس سے پوچھا اور اس کے قدم رک گئے۔ سر، آپ کی سیکریٹری کے علاوہ اور کوئی زندہ شخص پولیس کے ساتھ نہیں گیا، البتہ ایمبولنس میں بہت سی لاشیں گئی ہیں، ڈینیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، تم چھت پر جاؤ اور بلیکی کو میرے پاس بھیج دو، راڈاک نے کہا تو ڈینیل اس کمرے سے باہر نکل گیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک گنڈا ٹائپ آدمی اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں راڈاک کو سلام کیا۔ بلیکی، آفس 1 سے پولیس میری سیکرٹری کو گرفتار کر کے لے گئی ہے، اب وہ اس سے پوچھ گچھ کرے گی، لہٰذا اس سے پہلے کہ پولیس اس سے پوچھ گچھ کرے تم نے اسے پوچھ گچھ کے قابل نہیں چھوڑنا، اور پولیس کو میرے آفس سے میری کچھ فائلیں بھی ملی ہوں گی، تم نے وہ فائلیں بھی واپس لانی ہیں۔ راڈاک نے کہا، اوکے سر، ابھی کچھ دیر میں ہی یہ دونوں کام ہو جائیں گے، بلیکی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ بس تمہارے ذمے یہی 2 کام ہیں، اب تم جاؤ، راڈاک نے کہا تو بلیکی سلام کر کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد راڈاک نے چند لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر سفید رنگ کے ٹیلی فون سیٹ کا ریسیور اٹھا کر نمبر پریس کرنے لگا۔ اس آفس کی میز پر بھی مختلف رنگوں کے ٹیلی فون سیٹ رکھے ہوئے تھے۔ جلد ہی دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ یس، سر براؤن ہسپتال۔ دوسری طرف سے سر براؤن ہسپتال کی لیڈی آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر سمتھ سے بات کروائیں، میں ان کا دوست راڈاک بول رہا ہوں، راڈاک نے کہا۔ 1 منٹ ہولڈ کیجئے سر، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر لائن پر خاموشی چھا گئی۔ یس، ڈاکٹر سمتھ اسپیکنگ۔ چند لمحوں کے بعد ڈاکٹر سمتھ کی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر سمتھ، میں راڈاک بول رہا ہوں، راڈاک نے کہا۔ اوہ راڈاک صاحب، آپ کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر سمتھ نے کہا۔ ڈاکٹر سمتھ، میرے حالات کچھ خراب ہو گئے ہیں، اس لیے مجھے پہلی کوٹھی چھوڑ کر دوسری کوٹھی میں شفٹ ہونا پڑا ہے۔ دوسری کوٹھی بھی آپ کی دیکھی ہوئی ہے نا؟ راڈاک نے پوچھا۔ جی ہاں، آپ کی دوسری کوٹھی میں نے دیکھی ہوئی ہے، لیکن حالات کیسے خراب ہو گئے؟ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ ڈاکٹر سمتھ نے چونکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، میں آپ سے بھی ضرور مدد لوں گا، لیکن فی الحال تو آپ مجھے اس مریض کے بارے میں بتائیں جو کیمیائی تابکاری سے متاثر ہوا ہے اور آپ کے ہسپتال میں ہے، راڈاک نے کہا۔ اب وہ مریض بہت اچھی پوزیشن میں ہے، وہ حیرت انگیز طور پر روب و صحت ہے، اور ہم سب ڈاکٹرز کو حیرت ہو رہی ہے، ڈاکٹر سمتھ نے کہا۔ اچھا، اب آپ یہ بتائیں کہ آپ میرے پاس کس وقت تشریف لا رہے ہیں؟ راڈاک نے پوچھا۔ میری ڈیوٹی آف ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے، میں گھر جاتے ہوئے آپ کی طرف آ جاؤں گا، ڈاکٹر سمتھ نے کہا۔ اوکے، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، راڈاک نے کہا، اور پھر دوسری طرف سے ڈاکٹر سمتھ کا جواب سن کر اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ ریسیور رکھنے کے بعد وہ اٹھا اور الماری کی طرف بڑھ گیا۔
اسے شراب کی طلب محسوس ہو رہی تھی اور الماری میں شراب کی بوتلیں موجود تھیں۔ الماری کھول کر اس نے ایک بوتل اٹھائی اور واپس کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے ایک کونے پر لگا ہوا بٹن پریس کیا تو فوراً ہی ایک آدمی کمرے میں آ گیا۔ آئس کیوب لے کر آؤ، راڈاک نے کرخت لہجے میں کہا تو وہ واپس چلا گیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ ایک ٹرے میں آئس کیوب لے آیا۔ اس نے ٹرے میز پر رکھی اور ادب سے کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، راڈاک نے کرخت لہجے میں کہا تو وہ آدمی سلام کر کے واپس چلا گیا۔ راڈاک نے میز سے گلاس اٹھایا اور اس میں برف ڈالی اور شراب کی بوتل کا ڈھکن کھول کر اس نے گلاس شراب سے بھر لیا اور گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ ابھی اس نے شراب کا آدھا گلاس ہی پیا تھا کہ ڈینیل کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر جوش کے تاثرات تھے۔ سر، ہم نے اس حبشی کو پکڑ کر ٹارچنگ روم میں پہنچا دیا ہے، ڈینیل نے جوشیلے لہجے میں کہا تو راڈاک اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے شراب کا باقی آدھا گلاس ایک ہی گھونٹ میں پی لیا اور گلاس میز پر رکھ دیا۔ ویری گڈ، آؤ میرے ساتھ، راڈاک نے کہا، اور پھر وہ دونوں اس کمرے سے نکل کر ٹارچنگ روم میں پہنچ گئے۔ یہ ٹارچنگ روم بھی پہلے والی بلڈنگ کے ٹارچنگ روم جیسا ہی تھا۔ ایک بینچ پر جوزف بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہوا تھا اور اسے رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا۔ رسیوں سے نہیں، اسے لوہے کی موٹی زنجیروں سے باندھو، یہ رسیاں توڑ لیتا ہے، راڈاک نے کرخت لہجے میں کہا۔ یس سر، میں اسے زنجیروں سے باندھ دیتا ہوں، ڈینیل نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر وہ ٹارچنگ روم میں موجود الماری کی طرف بڑھا اور اس نے الماری کھولی اور ایک موٹی زنجیر نکال کر بے ہوش جوزف کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جوزف کو بینچ کے ساتھ زنجیر سے باندھ دیا۔ رسیاں کھولنے کی اس نے ضرورت ہی محسوس نہ کی تھی۔ گڈ، اب یہ ٹھیک بندھا ہوا ہے، راڈاک نے اس مرتبہ اطمینان بھرے لہجے میں کہا، مگر ڈینیل کچھ نہ بولا۔ اب اسے یہیں بندھا رہنے دو اور تم میرے ساتھ آؤ، ڈاکٹر سمتھ آنے والے ہیں اور ہم نے ان سے ضروری میٹنگ کرنی ہے، راڈاک نے کہا، اور پھر وہ دونوں ٹارچنگ روم سے نکل کر راڈاک کے آفس کی طرف بڑھنے لگے۔ آفس میں پہنچ کر راڈاک تو اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھ گیا، جبکہ ڈینیل اس کے سامنے ادب سے کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ ڈینیل، راڈاک نے ڈینیل سے مخاطب ہو کر کہا، جو اس کی اجازت کے بغیر کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ شکریہ سر، ڈینیل نے راڈاک کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا اور پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ ابھی انہیں بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دفتر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر سمتھ اندر آ گیا۔ راڈاک نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا اور اس سے ہاتھ ملایا۔ ڈینیل بھی ڈاکٹر سمتھ کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا تھا اور اس نے سر کو جھکاتے ہوئے ڈاکٹر سمتھ کو سلام کیا۔ ڈاکٹر سمتھ نے سر کے خفیف اشارے سے اس کے سلام کا جواب دیا۔ تشریف رکھیں ڈاکٹر سمتھ، راڈاک نے کہا تو ڈاکٹر سمتھ کرسی پر بیٹھ گیا۔ راڈاک اور ڈاکٹر سمتھ کے کرسیوں پر بیٹھنے کے بعد ڈینیل بھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر سمتھ، وہ مریض اب بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے اور اب میں اسے ہر حال میں اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہوں، راڈاک نے ڈاکٹر سمتھ سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن ابھی وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ اسے یہاں لایا جا سکے، ڈاکٹر سمتھ نے کہا۔ ہمارے پاس نرسیں ہیں، آپ جیسے قابل ڈاکٹر ہیں، مریض کا جو علاج ہسپتال میں ہو رہا ہے ہم وہ علاج یہاں بھی تو کر سکتے ہیں اور آپ اس علاج کی نگرانی کریں گے، راڈاک نے کہا۔ آپ اس قدر جلدی کیوں کر رہے ہیں، ڈاکٹر سمتھ نے کہا۔ ہم نے اس مریض کا ساتھی اغوا کر لیا ہے، اب اس کے اطلاع پاک ایشیا پہنچے گی تو اس مریض کی حفاظت کے لیے اور لوگ آ جائیں گے اور پھر ان کی موجودگی میں اس مریض کا اغوا ہمارے لیے کافی مشکل ہو جائے گا، راڈاک نے کہا۔ ہاں، یہ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر سمتھ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ پھر اس مریض کو آپ آج رات ہی اغوا کروا دیں، راڈاک نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ منصوبہ بندی کریں، میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا، ڈاکٹر سمتھ نے کہا۔ یہ ڈینیل ہے، مریض کو اس نے اغوا کرنا ہے اور جس پلاننگ کے تحت مریض کے ساتھی کو اغوا کیا گیا تھا اسی پلاننگ سے مریض کو بھی اغوا کر لیا جائے گا، راڈاک نے ڈینیل کا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مریض کے اغوا کے لیے رات 4 بجے کا وقت مناسب رہے گا، ڈاکٹر سمتھ نے کہا۔ تو راڈاک نے اسبات کے انداز میں سر ہلایا اور پھر وہ دونوں مریض کے اغوا کی پلاننگ پر مزید بات چیت کرنے لگے۔ سر براؤن ہسپتال وسیع رقبے پر پھیلا ہوا تھا، اس کے مختلف وارڈ ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے۔ چونکہ یہ جدید ترین سہولتوں سے آراستہ ہسپتال تھا، اس لیے بڑی تعداد میں مریض علاج کے لیے داخل ہوتے تھے۔ اس ہسپتال میں دنیا بھر سے مریض لائے جاتے تھے۔ اس وقت رات کے 3:45 بجے کا ٹائم تھا اور پورا لندن شہر دھند میں لپٹا ہوا تھا۔ سردی نے سابقہ تمام ریکارڈ توڑ دیے تھے۔
درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے بہت نیچے گر گیا تھا۔ وی آئی پی وارڈ کے استقبالیہ کیبن میں ایک لڑکی اور 4 سیکیورٹی گارڈز موجود تھے۔ گو کہ کیبن میں ہیٹر بھی جل رہا تھا، لیکن سردی کی شدت میں کوئی کمی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ سیکیورٹی گارڈز کی نظریں کسی وقت وارڈ کی گیلری کی طرف اٹھ جاتی تھیں، لیکن گیلری میں کوئی زی رو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ پانچوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے ایک شخص کو کیبن کی طرف آتے دیکھا۔ اس شخص نے موسم کے مطابق گرم کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس کے سر پر ٹوپی تھی اور چہرے کو اس نے رومال سے ڈھانپا ہوا تھا۔ سیکیورٹی گارڈز چوکنے ہو گئے۔ چند لمحوں بعد وہ شخص کیبن میں داخل ہوا اور اس نے چہرے سے رومال ہٹا دیا۔ او انکل جونی، یہ تم ہو؟ ایک گارڈ نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ انکل جونی وی آئی پی وارڈ کا کک تھا اور ہسپتال کا سارا عملہ اسے انکل کہتا تھا۔ سردی کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے سوچا مارگریٹ بیٹی سے گپ شپ ہو جائے، انکل جونی نے کہا۔ تھینک یو انکل، لیکن آپ خالی ہاتھ آئے ہیں اس لیے اچھا نہیں لگا، لڑکی نے کہا جسے انکل جونی نے مارگریٹ کے نام سے پکارا تھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ مجھے ہاٹ کافی کے ساتھ آنا چاہیے تھا، انکل جونی نے کہا۔ ارے انکل جونی، آپ تو بہت سمجھدار ہیں، مارگریٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں دوستو، تم بھی ہاٹ کافی پینا پسند کرو گے؟ انکل جونی نے چاروں گارڈز سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ اس موسم میں اور رات کے اس پہر میں ہاٹ کافی بہت بڑی نعمت ہے انکل جونی، ایک گارڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں ابھی ہاٹ کافی بنا کر لاتا ہوں، تم بس 5 منٹ انتظار کرو، انکل جونی نے کہا، اور پھر وہ کیبن سے باہر چلا گیا اور واقعی 5 منٹ بعد اس کی واپسی ہو گئی۔ وہ سردی سے کانپتا ہوا واپس آ رہا تھا۔ کافی کا فلاسک اس نے اپنے کوٹ کے اندر چھپایا ہوا تھا اور کپ کوٹ کی جیب میں رکھے ہوئے تھے۔ کیبن میں پہنچ کر اس نے 5 پیالیوں میں ہاٹ کافی بھری، پھر ان کے آگے کر دی۔ انکل جونی، آپ خود کافی نہیں پی رہے؟ مارگریٹ نے انکل جونی سے پوچھا۔ بیٹی، یہ میٹھی کافی ہے اور ہسپتال کے سینئر ڈاکٹر شمیر صاحب نے مجھے میٹھے سے منع کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر شمیر صاحب نے کہا ہے کہ اگر میں کچھ عرصہ زندہ رہنا چاہتا ہوں تو میٹھے سے دور رہوں، انکل جونی نے کہا۔ انکل جونی، پھر تو ہم نے خواہ تمہیں تکلیف دی، ایک گارڈ نے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ تکلیف کیسی؟ تم میرے بچے ہو اور تمہیں سردی سے بچانا میرا فرض ہے، انکل جونی نے خلوص بھرے لہجے میں کہا۔ تو وہ سب انکل جونی کے خلوص سے متاثر نظر آنے لگے۔ اس وقت ہاٹ کافی انہیں بہت ہی مزہ دے رہی تھی۔ ان پانچوں نے جلد ہی کپ خالی کر دیے اور پھر 2 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ ان پانچوں کو اپنے دم گھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ان پانچوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھر ان پانچوں نے انکل جونی کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ اب وہ سمجھ گئے کہ انکل جونی نے انہیں ہاٹ کافی میں سریع الاثر زہر دے دیا ہے۔ گارڈز نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن زہر اپنا اثر دکھا چکا تھا۔ وہ معمولی سی حرکت بھی نہ کر سکے اور پھر ان کی گردنیں ایک طرف ڈھلک گئیں۔ ان پانچوں نے آخری ہچکیاں لیں اور دم توڑ گئے۔ انکل جونی نے باہر دور تک دیکھنے کی کوشش کی، مگر اسے دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ دھند اور سردی کی وجہ سے ہر کوئی اپنے اپنے ٹھکانوں میں دبکا بیٹھا ہوا تھا۔ باہر کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد انکل جونی نے اپنی کلائی کی گھڑی کی پن کھینچی اور پھر اسے منہ کے قریب لے جا کر بولنے لگا۔ ہیلو جونی کالنگ، اوور، جونی نے بار بار کال کرتے ہوئے کہا۔ یس جونی، کیا پوزیشن ہے؟ اوور۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے کہا گیا۔ سر، وکٹری، چاروں گارڈز اور مارگریٹ موت کے منہ میں چلے گئے ہیں، اوور، جونی نے کہا۔ اوکے، چند لمحوں کے بعد ایمبولنس وارڈ کے قریب پہنچ رہی ہے، باقی کام بھی نہایت ہوشیاری سے ہو جانا چاہیے، اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس سر، ہر کام درست طریقے سے ہوگا، اوور، جونی نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ معاوضہ تمہیں دے دیا گیا ہے، اب تمہیں منہ مانگا انعام بھی دیا جائے گا، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو انکل جونی کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے گھڑی کی پن دبائی اور ایمبولنس کا انتظار کرنے لگا۔ پھر تقریباً 3 منٹ کے بعد ایک ایمبولنس وارڈ کی سیڑھیوں کے قریب آ کر رک گئی۔ ایمبولنس سے 4 آدمی نیچے اترے، جنہوں نے ہسپتال کی وردیاں پہنی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ایک اسٹریچر بھی اٹھایا ہوا تھا۔ آئیے جناب، آپ کا مطلوبہ مریض روم نمبر 5 میں ہے، انکل جونی نے کہا، اور پھر وہ چاروں آدمیوں کے آگے چلنے لگے۔ 2 سیکنڈ بعد وہ ایک کمرے کے دروازے پر رک گیا جس پر 5 لکھا ہوا تھا۔ انکل جونی اور وہ چاروں کمرے میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ مریض کو بیڈ سے اٹھا کر اسٹریچر پر لٹایا
اور پھر محتاط انداز میں چلتے ہوئے ایمبولینس تک پہنچ گئے۔ وہ احتیاط سے ایمبولینس میں سوار ہوئے اور پھر ایک آدمی ایمبولینس سے نیچے اتر آیا۔ انکل جونی، استقبالیہ کیبن میں آ جائیں، آپ کو انعام دینا ہے۔ اس آدمی نے انکل جونی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، آؤ آؤ، انکل جونی نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں کیبن میں آ گئے۔ کیبن میں داخل ہوتے ہی انکل جونی کی آنکھوں میں خوف و ہراس کے تاثرات پیدا ہو گئے، کیونکہ اس نے اپنے ساتھ کیبن میں آنے والے آدمی کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ لیا تھا جس پر سائلنسر فٹ تھا۔ انکل جونی نے چیخنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس آدمی نے ریوالور کی نال اس کے حلق میں ڈال کر ٹریگر دبا دیا۔ ہلکی سی کھٹک کی آواز پیدا ہوئی اور انکل جونی چیخے بغیر کیبن کے فرش پر گر گیا۔ وہ آدمی کیبن سے باہر نکل کر ایمبولینس کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور اگلے ہی لمحے ایمبولینس آگے بڑھنے لگی۔